نماز بہتر ہے نیند سے. اٹھ جاؤ. زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکل جائے, مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی, بستر سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی. جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا, ٹس سے مس نہ ہوگا. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب. یہ قرآن نصیحت ہے, پڑھنا مبارک, یاد کرنا مبارک, چومنا مبارک. اصل تو نصیحت ہے, نصیحت ہے, لیکن کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ ہے. مردہ دل کے لیے قرآن نصیحت نہیں. دلوں کو زندہ کرنا کس سے؟ اللہ کی عظمت بھرے, اللہ کی محبت بھرے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے, جنت کا شوق آئے, آخرت کی فکر آئے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے, کسی مال والے کو کوئی مال فائدہ نہیں, لاکھ کماؤ, کروڑ کماؤ, ارب کماؤ, کوئی فائدہ نہیں دے گا. کسی کی اولاد خاندان کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں, جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے. دلوں کو سنوارنا ہے, دلوں کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہے, دلوں کو آخرت کی فکر سے بھرنا ہے, دلوں کو جنت کے شوق سے بھرنا ہے, دلوں کو جہنم کے خوف سے بھرنا ہے. دلوں میں اللہ کی معرفت آئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے. یہ ہے دل کا زندہ ہونا. جب دل زندہ ہوگا, اذان سنے گا, فوراً مسجد. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے, جہاں نماز کھڑی طواف بھی بند, طواف بھی بند. آج دکان بند نہیں ہوتی, نہیں کھیل بند نہیں ہوتا, کھیل بند نہیں. یہ پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تم پر مصیبت ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. مال کی کمی سے پریشانی نہیں ہوتی بھائی, چیزوں کی کمی سے پریشانیاں نہیں آتی. پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی, اللہ کی ناراضگی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بھی فساد ہے خشکی میں, تری میں, وہ کس وجہ سے؟ انسانوں کی بدعملی کی وجہ سے. ایک صحابی آئے, عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال تھا, سمندر کے کنارے پانی کی لہریں آئیں, سامان بہا کر لے گئی, نقصان ہو گیا. آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں, وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. زکوٰۃ نہیں دی ہوگی, زکوٰۃ نہیں دی. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو, اپنے مالوں کی حفاظت کرو. کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ ادا کر کے, زکوٰۃ ادا کر کے. اپنے بیماروں کا علاج کرو, اپنے بیماروں کا علاج کرو. کس کے ذریعے؟ صدقے دو, صدقے دو. دوائی ٹھیک ہے, دوائی لینا منع نہیں ہے, لیکن صحت دینے والا اللہ ہے. دوائی سے صحت نہیں ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ میں صحت نہیں ہے. بچوں کا ڈاکٹر, اپنے بچے بیمار, آنکھوں کا ڈاکٹر, اپنی آنکھیں خراب, دل کا ڈاکٹر, خود دل کا مریض. اللہ سمجھانا چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوائی نہیں لینی, اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ ڈاکٹر کے نہیں جانا. ٹھیک ہے دوائی لینی ہے, ڈاکٹر کے جانا ہے, لیکن صحت دینے والا اللہ ہے. کیسی عجیب بات ہے, ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھتے. فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرو. کس کے ذریعے؟ صدقے. اور مصیبتیں آ رہی, مصیبتیں آ رہی, پریشانیاں آ رہی, موجوں کی طرح, سمندر کی موجوں کی طرح پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں. ان کا دفاع کرو, ان کا استقبال, ان کے سامنے کھڑے ہو. کس کے ذریعے؟ دعاؤں کے ذریعے.
اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف رجوع۔ آپ نے فرمایا دعا میں اصرار کرو، تکرار کرو۔ کس کے ذریعے؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ کوئی اس کو 50 دفعہ پڑھو، اس کو 100 دفعہ، اللہ کو ترس آئے گا، اللہ کو ترس آئے گا، اللہ کو ترس آئے گا۔ تو ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، اعمال ہے۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق تو اعمال سے ہے۔ حالات کے بننے کا تعلق، حالات کے بگڑنے کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے، حکومتوں سے نہیں ہے۔ حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو حالات بھی اچھے ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے تو حالات بھی خراب ہوں گے۔ عمل اچھے بنائے، نماز، فجر، پھر ظہر، حدیث میں آتا ہے جس نے فجر پڑھی پھر ظہر پڑھی، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں۔ عصر پڑھی، عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی، مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی، عشاء تک کے معاف۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ واہ واہ! اب یہ فضا بنے، یہ محنت ہے۔ رمضان آئے عمومی فضا بن جائے کہ رمضان آ رہا ہے، واہ واہ! کوئی مہمان آنے والا ہو نا، پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، پہلے سے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو رمضان اللہ کا مہمان، رمضان اللہ کا مہمان۔ اور اللہ خود فرماتے ایاما معدودات، اور چند گنتی کے تو دن ہیں، چند گنتی کے تو دن ہیں۔ ابھی رجب کا چاند نظر آیا ہے اور ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں، اور اللہ کے نبی کو رمضان کا شوق چڑھ گیا۔ اور آپ نے کیا دعا کی؟ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے، رمضان تک تو پہنچا دے۔ ہاں، یہ فضا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا، جو بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ برکتیں سمیٹنے کا، مال کمانے کا نہیں ہے سیزن، یہ دکانوں کا، دفتروں کا نہیں ہے، یہ تو برکتیں سمیٹنے کا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب بندے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، کتنے بڑے بدقسمتی ہے۔ اللہ تو بندے کی طرف متوجہ اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں۔ اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ لوٹو اللہ کی رحمتوں کو، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ دعاؤں کا مہینہ۔ خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، یہ معافی مانگنے کا مہینہ۔ اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں، اعمال میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے، دیکھو میرے بندے، اور اتنی گرمی روزے رکھتے اور سارا دن روزے، اور دیکھو شام کو میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ قیام اور رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں۔ اللہ فخر فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ سخت ہو گیا اور بہت سخت بات فرمائی۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، بد نصیب ہے۔ کیا مطلب؟ رمضان جیسا مہینہ آیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، اور پھر بھی نمازوں کی طرف نہ آیا، اور پھر بھی روزوں کی طرف نہ آیا، اور پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، کہ بد نصیب ہے وہ شخص۔ یہ محنت ہے کہ کیسے نماز زندہ ہو، رمضان میں روزہ ہو، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ اور حج ہو، اللہ کے گھر جانے کا شوق ہو، ہر اللہ کے گھر جانے کا شوق ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔
کتنے لوگ ہیں حج فرض ہے ابھی تک نہیں کیا. دیکھو حدیث میں صرف یہ نہیں کہ حج فرض حج کرو، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہو گیا اتنا مال ہے کہ حج کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. حج کرنے میں کیا ہے، کہیں کوئی عذر پیش آ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے خدا نخواستہ، کوئی ایسا مسئلہ بن جائے پھر جا نہ سکے. اللہ کے گھر جانا ہے، جب احرام باندھا تو پھر مسئلہ کیا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے. اور تلبیہ کیسے، ڈھیلا ڈھیلا نہیں، ہلکی آواز میں نہیں، ہاں شوق سے، ذوق سے، محبت سے، بلند آواز سے کیا پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب ایمان مضبوط ہوگا، جب اللہ سے تعلق ہوگا، تو پھر اس کے تلبیہ میں جوش ہوگا. ہاں مال ہے تو زکوٰۃ دے گا. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال قیامت کے دن گنجا صاحب بنا کر اس کے گلے میں توک ڈالا جائے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اس کو ڈسے گا. یہ محنت ہے کہ شوق پیدا ہو ہر مسلمان میں دین کو سیکھنے کا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دکاندار دکان کے کاروبار سے متعلقہ احکام کو سیکھے، ہمارا زمیندار زمیندارے سے متعلقہ احکام کو سیکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے